بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ پاکستان یہ ایک بڑا زبردست ملک ہے، پورا ملک گریڈینٹ پہ واقع ہے اور ہر ٹوپوگرافی ہے، پھر ہر نسل یہاں پہ ریس پائی جاتی ہے، مینگولائٹس، افریکنز، کوکیشینز میں آگے ہر ریس پائی جاتی ہے، یورپین، عرب اینڈ نان عرب، پھر ان میں آگے جو ہیں اسرائیلی اور نان اسرائیلی، ایرینز، ہر نسل، اور اپنے آپ کو پاکستان، بلکہ یورپین بھی، گریک میسیڈونینز حنزہ والی سائڈ پہ جو اسکندر یاد، اینڈ دے کال دیم سیلف پاکستانی، اور رچ ہے فوڈ میں، اتنی ایگریکلچر میں کوئی 3 ڈیکیڈ سے کوئی ریفارم نہیں ہوئی، پھر بھی 3 ملین ٹن سے زیادہ گندم خوراک مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ۔ ابھی جو انفلیشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے وہ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے ہے، اور جو ٹوٹل جی ڈی پی گروتھ میں کوئی کچھ تھوڑا سا فلپ ہے، ورنہ تو نیگیٹو گروتھ تھی ایگریکلچر میں، اور اس میں گندم ہے، تو بلیسڈ ہے ملک یہ کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود ہائیلی انڈیٹڈ ہے، $125 بلین کا ڈیٹ ہے، اور صرف قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ہزاروں ارب روپیوں کے اندر ہوتی، قرض کے سود کی، اور اس کے بعد بچتے ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں۔ یہ میزریبل حالات جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیا ہم سے کوئی سر جرم ہوا ہے یا ہماری طاقت کسی اور کے ہاتھ میں؟ تو اب بات ہو رہی ہے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وغیرہ بھی۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسے گیسٹ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کو اور پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سرو کیا ہے۔ ہی از اے پارلیمنٹیرین، فارمل ایجوکیشن منسٹر، اور ابھی ایک یونیورسٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایجوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اٹس دا لارجسٹ ون، بڑا ہاریزونٹل لیول کے اوپر آپ کی جو ہے وہ انفلوئنس بھی ہوتا ہے اور جاننے کا بھی موقع ملتا ہے۔ میاں عمران رسول صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سو تھوڑا سا یہ جو بات ہم نے کی ہے اس پہ کوئی 2-4 لائنیں بولیں ایز اے بیسک پریمائس، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں آگے۔ پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری اینڈ اے ویری بیوٹیفل سیٹنگ ان ٹرمز آف آرٹ، کلچر اینڈ ہیریٹیج، ہسٹری، اور کمال کا ہیومن ریسورس ہے ہمارا، بالکل، اور بریلینٹ قسم کے مائنڈس ہیں یہاں پہ۔ واٹ وی لیک از دی لیک آف انوائرمنٹ، ان دا سینس کہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا۔ میں ینگ بچوں کی بات کروں ایجوکیشن کے حوالے سے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے ہر چیز، کہ تعلیم تربیت ہوگی تو آپ اچھے انسان بنیں گے، اچھے افسر بنیں گے، اچھے سیاستدان بنیں گے۔ اور 75 ایئرز آف ایج اتنی زیادہ ایج نہیں ہے ہمارے فار اے نیشن۔ فار اے نیشن، اور اس میں بہت سے ہائیز اینڈ لوز بھی آتے رہے ہیں۔ اور چونکہ ہم ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، ہماری جمہوری نظام ہے یہاں پہ، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جمہوریت جو ہے وہ ڈو ٹیلڈ ہوتی ہے ڈیلیوری کے ساتھ۔ ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ کی ڈیلیوری نہ ہو۔ ڈیلیوری سے مطلب ہے عام آدمی تک اس بلکہ ہوتی ڈیلیوری کے لیے، جی بالکل، ثمرات نہ جائیں، امپیکٹ گراس روٹ لیول پہ جانا چاہیے۔ ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے ہیں، 4 صوبے ہیں، ڈویژنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، دائیں بائیں سارا۔ تو گورننس کو اچھا بہتر کرنے کے لیے رسپانسبلٹی دینی پڑتی ہے، پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی لینی پڑتی ہے، اور اپنی جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے یا ریٹ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو نیچے لے جانے کے لیے آپ ڈی سینٹرلائز بھی کرتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں تو ہر چیز سینٹرلائز تھی، ایک ہی نقطے پہ ہر چیز آتی ہے، اور اتنی زیادہ سینٹرلائزیشن ہوتی ہے کہ نیچے تک اس کی وہ میسج جاتا نہیں ہے۔ تو ڈپارٹمنٹس، منسٹریز اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کرتی ہیں، اور وفاق جو ہے وہ ایک سینٹرل باڈی ہے ہماری۔ تو 18ویں ترمیم جو آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ صوبوں کو آپ امپاور کریں، صوبوں کو انیبل کریں، ان کو رائٹس دیں، وہ آٹونومس ہیں، وہ ریونیو کماتے ہیں، اپنی ان کی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہو گیا 18ویں ترمیم۔ اب 18 کے بعد 26 تک ہم آ گئے ہیں، ترامیم آ گئی ہیں۔ What we think is necessary for us that we do a constitutional amendment. Constitution ہمارے لیے ایک بلو بک ہے جس کے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ But for the betterment of the people of Pakistan and to run smoothly the departments and justice ہے، اپنا پولیس ہے، وغیرہ وغیرہ سارا، آپ پھر ترامیم کی طرف چل پڑتے ہو۔ تو جب آپ آئینی ترامیم کرواتے ہو جو کہ بہت بڑی ترمیم ہوتی ہے، یہ چھوٹی موٹی ترمیم تو نہیں ہوتی منٹوں جی، سیکنڈوں میں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پھر اگر
ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی زیادہ بن جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس اس لیے نہیں بنانے کہ کوئی سیاسی پاور آپ نے زیادہ اپنی پولیٹیکل پاور کرنی ہے یا آپ کی پارٹی کی پاور کرنی ہے. یہ ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہو جائے. عام آدمی جو ہے وہ ہر کوئی لاہور یا اسلام آباد نہیں آ سکتا اور وہ مجبور ہے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے وہ گاؤں کی سطح پہ. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا جو ہسٹری ہے اور جو پریسیڈنٹس اور جو اگزامپل ہے وہ کئی ہیں. انڈیا ہے, انڈونیزیا ہے, اور امریکہ ہے, میکسیکو ہے, ایران ہے, افغانستان ہے. ان سب نے ود دی پیسج آف ٹائم اپنے اپنے صوبے بڑھائے ہیں اور ان کا جی ڈی پی اوپر چلا گیا, ان کا ہیومن جو ایچ ڈی آئی جو ان کا ہے وہ اوپر چلا گیا, ان کے سول رائٹس بہتر ہو گئے ہیں, ان کی انکم بہتر ہو گئی ہے. لیکن ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں اپنا اس میں ڈیٹس میں ڈوبے ہوئے ہیں. سو پاکستان نیڈس اندر ریفارم. اس ریفارم کو کرنے کے لیے اگر صوبے ہم بنانا چاہتے ہیں, ڈسکشن عام ہونی چاہیے. وی شوڈ گو ٹو دا پبلک اور اس کو زیر بحث لانا چاہیے. پروز اینڈ کونس کی ڈسکشن ہونی چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. گزشتہ 25 سال میں کچھ بڑی کلیئرنگ شائننگ سٹارز آئے ہیں who have grown up, جنہوں نے ترقی کی ہے, اور اتنی ہے کچھ کی تو کہ آپ ایسے سر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کی ٹوپی گر پڑتی ہے کہ. اور ان میں چائنا ہے, انڈونیشیا ہے, ویتنام ہے, کسی حد تک بنگلہ دیش بھی ہے کیونکہ وہ میتھڈ ذرا کو اور ہو گیا تھا, اور وہ ون لائنر تھا. اور وہ ون لائنر پہلے ڈینگ سیاؤ پنگ کے اس سے نکلا ٹیبل سے, پتہ نہیں انہوں نے خود کہا یہ وہ تھا کہ امپروو یور پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹ اٹ. تو دوسرا انہوں نے بات جو کی, یہ بھی ڈینگ سیاؤ پنگ کی تھی, انہوں نے کہا فائنڈ یور فیکٹس ان ٹروتھ. تو یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے یہ تو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے تو یہ تو امپروو نہیں ہوگی فی الحال. دیکھیے انڈونیشیا میں بھی انہوں نے یہ کیا. انڈونیشیا میں یہ تھا کہ سینٹرلائزڈ سارتور اس کا ملٹری تھی, وہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سب سروینٹ ہو جائے گی, اور ساری جو سٹار اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں نا 1-2 وہ سویلین وہاں پہ ہوا کریں گے سارا انہوں نے, اور چھیڑا نہیں جائے گا. وہ جو چلتا رہا اس سے پھر ظاہر ہے وہ تو ہو نہیں رہا, تو اچیومنٹ تھی, انہوں نے اسسٹ کیا وہاں پہ, یہ اس طرح یہ ہوا. انہوں نے اب یہ جو چائنا کا ہے وہ ظاہر ہے پارٹی سنگل پارٹی تھی, بٹ ان کے جو کمیونز ہیں لوکل ہزاروں, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ میرٹ سے ہوتی تھیں. اور لوگ اوپر جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ اٹس رانگ کہ یہ سنگل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے اٹس اے ٹیمپریری کوئی ہائٹس ہوگا کہ وقت مل جائے گا ٹو پٹ یور فٹ آن, یا آگے؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں اگر آپ صوبے بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے, کرنٹ جو ہمارا چل رہا ہے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. انٹینشنز ہیو ٹو بی ویری کلیئر, اینڈ دین یو ہیو ٹو لرن فرام یور مسٹیکس, دین یو ہیو ٹو لرن فرام ہسٹری. اور دائیں بائیں آپ اگزامپلس دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے امپروو کیا. سہارتو صاحب نے بہت امپروو کیا, اور ملیشیا نے اپنا بہت زیادہ, ملیشیا بھی پروڈکٹیوٹی, جی پروڈکٹیوٹی. تو دیر از نو ہارم ان فالوئنگ اور لرننگ فرام سکسیس ماڈلس فرام ادر کنٹریز, ایبسلیٹلی نو ہارم. بہت ایکسپرٹس مل جاتے ہیں. اگر آپ کے کسی اور ملک میں ایک اچھا فارمولا لگ کے وہ اس نے ثمرات دے دیے ہیں, سو وائی ناٹ ٹو اڈاپٹ اٹ. اور یہی کرتی ہیں ساری اکانومیز کرتی ہیں. ہمیں ہمارا فیلئر کہاں پہ ہوا اور ہم کہاں پہ پھنس گئے, اس پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے. اور حقیقت تو سب کو پتہ ہے, بولتا کوئی بندہ بھی نہیں ہے. اور ہماری جمہوریت کتنی سٹیبل ہے, کتنی پروان چڑھی, اور جمہوری انداز اور رویے بدلے کہ نہ بدلے, اور ہماری وہ آٹوکریٹک اور ہماری ریسٹوکریٹک وہ سوچ بدلی نہ بدلی, اور ہیوز اور ہیو ناٹس والا فرق ختم ہوا کہ نہ ہوا, یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. آخری کوشچن میں آپ سے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھتا ہوں, لیکن وہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ لرن کرنا چاہیے ہسٹری سے, تو مجھے ول ڈیورنٹ یاد آ رہا تھا. اس نے کہا دا فرسٹ لیسن وی لرن فرام ہسٹری از دیٹ وی ڈونٹ لرن فرام. لیکن بہرحال یہ تو خیر ایک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک منزل کا تعین ہو گیا ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے, راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا. واٹ از دا پاتھ وے؟
آپ کنڈیوٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو آگے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں ادر دین دس نیریٹو بلڈنگ اور ڈسکشن؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ جا رہے ہیں لاہور اسلام آباد سے، ٹریفک بند ہے، کوئی حالت نہیں جانے کی، تو بائی پاس بنا دیں یا اوور ہیڈ برج بنا دیں آئندہ، یا انڈر پاس بنا دیں. تو کوئی نہ کوئی آپ کو آلٹرنیٹ سولوشن دینا پڑے گا، کنڈیوٹ دینا پڑے گا. کنڈیوٹ دینا پڑے گا، آپ کو حل نکالنا پڑے یہ گا. کنڈیوٹ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا. دیکھیے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو لیڈرشپ کی ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو آپ جتنا مرضی کہتے رہیں مجھے فلانے نے نہیں چلنے دیا، میں فلانے اگر ہوتا تو مجھے 2 سال اور مل جاتے تو میں یہ ہو جاتا. یہ الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے نا یہ اس کے شولڈر پہ ہے، جو پولیٹیکل لیڈر جو ہوگا سارا. وہ جو سندھ والے تو آپ گئے، وہ ہمارے فرت اللہ بابر صاحب پرانے جرنلسٹ بھی تھے ہمارے مسلم میں، ایک زمانے میں مسلم اخبار میں تو روز بڑے دانشور سمجھتا ہوں میں انہیں، وہ تو بڑا اعتراض آپ نے دیکھ ہی لیا جی. وہ تو نہیں، ہی واز ناٹ ریڈی، اور اپنی پارٹی کے بھی ٹو ریلنکوش اپوزیشن. اوبیسلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیلف کریٹڈ محرومیوں کو پولیٹیکل کارڈ استعمال کرتی رہی ہیں. اچھا. اور کالا باغ ڈیم کی پنجاب میں بھی مجھے لگتا ہے یہی ہوگا. میں نے آپ کو کالا باغ ڈیم کے اندر بیٹھ کے مثال دی تھی، اس کو ایز اے پولیٹیکل وہ یوز کرتے تھے کارڈ کو. کے پی کے اور سندھ جو تھا اس کو یوز کرتا تھا. لائک وائز ساؤتھ آف پنجاب کہتا ہے ہمیں تو ملتا ہی کوئی پیسہ نہیں ملتا، جو وہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. سو all inequalities which were created or not, they were used as their political cards by different political parties. اور اوکے فائن، آپ آ گئے پارلیمنٹ میں، آپ جیت گئے، آپ کا پولیٹیکل کارڈ آپ کے فائدے میں آ گیا، آپ نے یوز کر لیا، ووٹ آپ کو مل گیا. اب پارلیمنٹ کے اندر آپ آ گئے ہیں تو خدا را ملک کا تو سوچیں آپ. پھر آپ نے کیسی پالیسیز بنانی ہے جس سے ملک آگے چلے. اپنی فسکل مینجمنٹ کریں، اپنی فسکل پالیسی بنائیں، 10 ایئر 20 ایئر پلان لے کر آئیں فائنینشیل، اور کام کریں اس پہ. پھر اس پلان کو لاک کر دیں پھر آپ، اور اس کو کوئی دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو توڑ نہ سکے اس پالیسی کو. یہاں تو سر ہر 2 سال بعد پالیسی بدل جاتی ہے. ہم ابھی تک نہیں طے کر پا رہے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ ہم اردو میڈیم کریں یا انگریزی میڈیم کریں یا بائی لنگول کریں. ابھی 2 سال پہلے ہی سنگل نیشنل کریکولا بدل گیا، تو کسی نے کہا پولیٹیکل لیڈر نے کہ آپ اردو میڈیم کر دیں. اب جو موجودہ پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں اس کو انگلش میڈیم کر دیں. تو وی آر اے کنفیوز اسٹیٹ وچ از سو الارمنگ ایکچولی، اینڈ ٹائم از پاسنگ بائی سو فاسٹ. اور اب جو ہماری جو کمنگ کیا ہم اس سے گزر رہے ہیں، یہ اے آئی اور جو آئی ٹی ہے، اس سے سر سارے فینومیناز بدل چکے ہیں. اب آپ کی سیاست کے فینومینا بدل گئے ہیں، آپ کی اکانومی کے بدل گئے ہیں. کنونشنل اب انداز جس زمانے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دور ہے، ہم نان آئی ٹی ٹائپ پود میں رہے ہیں. ڈیجیٹل اب آگے ہم ڈیجیٹل مائیگرنٹ ہیں. ہاں جی، نیٹو نہیں ہے. یس، تو اب نیٹیوز ہے جو ہے بچے جو ہیں، میں بھی اپنے بچوں کو دیتا ہوں کوئی اگر. تو یہ اب بدل گیا نظام. بالکل آپ کو خود بھی بدلنا پڑے گا. آرتھوڈاکسک پرانی پولیٹیکل سوچ طریقے بدلنے پڑیں گے آپ کو. یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو یور نیشن. تو دیجیے اس نیشن کو، نہیں دیں گے تو لوگ گربان سے پکڑ کے اتار دیں گے. بالکل. یہ جو سوشل انریسٹ ہے یہ سول انریسٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. میں آپ کو سر یہ بتاؤں، ہر چیز کا فارمولا دستیاب ہے، اویلیبل ہے. نیت، اگر نیت کی کمی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کرے اگر آپ whosoever thinks if the thought is genuine تو آگے وہ جرمینیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہوگا. اور باٹم لائن یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا جو ہے وہ. مجھے ایک پرانے پرائم منسٹر تھے جب ہم نئے جرنلسٹ تھے، وہ یاد آ جاتا ہے، نام ان کا بڑا اب نہیں لیا جاتا، ان کا نام شوکت عزیز تھا. وہ ایک جملہ بڑا بولا کرتے ہیں، بڑا ٹھیک جملہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے برے، آئی ایم ناٹ کمنٹنگ. وہ جملہ تھا ٹو واک دا ٹاک. تو یہ جو واک دا ٹاک ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ نوئنگ از ناٹ ڈوئنگ، تو کچھ کرنا چاہیے. اور جب آپ کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، مجھے یہ پتہ ہے کہ جتنی مرضی ریسرچ آپ کر لیں، لٹریچر ریویو کر لیں، جو مرضی کر لیں، تھاٹ پروسیس تب نکلنا شروع ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے کیز پہ لکھنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک ایسا فنومنا ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر مور ریسرچ ہو. تو آگے یہ چلنا چاہیے. اللہ کرے یہ بہتر ہو، کیونکہ اب تو کنٹری لگتا ہے کہ بالکل برنک پہ ہے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کوئی اس کو کہ ہم درست نہ کر سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.